ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ آل اباؤٹ گارڈننگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی وائن پر جسے آپ خوبصورتی کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے پتوں کے آپ پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو کھایا بھی جاتا ہے۔ اس وائن کے مختلف نام ہیں، اسے مالابار اسپنچ بھی کہتے ہیں، کچھ اسے بنگالی پالک بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے نام ہیں جو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ اس کے مجھے 2-3 بیج گفٹ ملے تھے، بہت شکریہ ان کا۔ ماہناز ہمارا ایک گروپ ہے فیس بک پہ، گارڈننگ چٹ چیٹ، وہاں پہ انہوں نے مجھے دیے تھے۔ تو یہ دیکھیے، یہ میں نے اس میں لگا دیے تھے، اس کی میں نے بہت دفعہ ہارویسٹنگ کی۔ اب ماشاءاللہ سے اس کا سیزن سردیوں میں آف ہو جاتا ہے، اب اس پہ ماشاءاللہ سے سیڈز بن گئے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی چھت کی ایک ایسے کارنر پہ پڑی ہے جہاں پہ کوئی اس کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی۔ تو یہ دیکھیے، اس پہ اب فلاورز آئے ہوئے ہیں تقریباً پچھلے 20-25 دن سے۔ اب اس پہ سیڈز بن گئے ہیں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس پہ اب سیڈز بن گئے ہیں، اور جو سیڈز اس پہ تیار ہو گئے ہیں ان کی جو رنگت ہے وہ یہ دیکھیے بلیک ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ بلیک ہونے کے بعد ڈرائی ہو جائیں گے اور آپ اسے ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے پھر سے لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو لگانے کی بات کریں تو اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے، آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کی یہ برانچ لیں، یہاں سے یہ ایک برانچ اس کو لیں اور آرام کے ساتھ ایسے ہی کسی گملے میں لگا دیں تو یہ کٹنگ کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ آپ اس کی یہاں سے بھی برانچ لے کے لگا سکتے ہیں، یہ چھوٹی برانچز سے بھی بہت آسانی کے ساتھ گرو ہوتی ہے۔ میں نے یہاں سے ایک برانچ لی تھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گملہ، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ یہ لگا دی تھی۔ تو یہ بھی دیکھیے ایک پوری وائن بن گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تک جا رہی ہے۔ تو آپ اسے جو مالابار سپینچ ہے آپ اس کو آرام کے ساتھ ابھی آپ کٹنگ کے ذریعے ضرور لگائیں۔ مارچ میں رمضان المبارک آئے گا انشاءاللہ، تو وہاں پہ آپ رمضان میں اس کے بہت مزیدار پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل بہت آسانی کے ساتھ گرو کر جاتی ہے، اسے آپ کسی بھی قسم کے میڈیا میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے پتے یہ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں، یہ اس کی پتے کی بیک سائڈ ہے اور یہ فرنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے۔ تو آپ اس سے نرسری پہ یہ تھیلیوں میں لگی ہوئی 10-20 روپے 30 روپے کی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ میں نے پہلے تو نہیں دیکھی تھی، لیکن ابھی حالیہ ہی میں نے ایک نرسری پہ اس کی اپنے شہر میں اس کی دیکھی ہے کہ یہ نرسری پہ کسی پہ اویلیبل ہے۔ سردیوں میں اس کے پتے کم ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مارچ شروع ہوگا تو اس کی پھر سے گروتھ شروع ہو جائے گی۔ اب آپ چاہیں تو یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں تاکہ یہ پھر اور زیادہ اچھے سے گروتھ کرے، چاہیں تو اس کے سیڈز ایسے ہی سیڈز تیار ہونے دیں۔ اگر آپ اس کو زمین میں لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک مٹی کا گملہ ہے بڑے سائز کا، تو اس میں بھی اس کی اچھی گروتھ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گملے کا سائز ذرا چھوٹا سا ہے، یہ کوئی تقریباً 10-12 انچ کا ہوگا، ڈایا بھی اس کا یہ ہے۔ تو آپ اس کو اگر زمین میں لگا دیں تو یہ بہت زیادہ اچھے سے گروتھ کرتی ہے۔ بالکل یہ ویل ڈرینڈ سوئل ہے اس میں کوئی کھاد وغیرہ کا بھی زیادہ استعمال نہیں کیا گیا، بالکل ہی یہ تقریباً 60% کے قریب آلو مٹی ہے، اور تھوڑی سی اس میں پتوں کی کھاد شامل کر کے، جو میں نے گملہ پڑا تھا یہی اس وقت خالی تھا تو میں نے اسی میں اس کے بیج لگا دیے تھے، اور یہ وہیں سے ہی ایسے جرمنیٹ ہو گئی ہے۔ اور یہاں یہ والی جو ہے یہ میں نے اس کی کٹنگ سے لگائی ہے، تو آپ بھی ضرور لگائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بہت شکریہ۔